أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ نافرمانی کیا جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ پہلے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات 60 تا 66 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبداللطیف۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اللہ سے ڈرتے رہو اور عدل کرو کہ یہی اس سے ڈرنے والوں کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. حمد و ثنائے رب جلیل. تیری رضا
تیری رحمت خالق لوح و قلم ہر طرف ہے مائل لطف و کرم تیری رحمت خالق لوح و قلم ہر طرف ہے مائل لطف و کرم اپنے نور عرش سے سوئے زمین تو نے بھیجے انبیاء و مرسلین اپنے نور عرش سے سوئے زمین تو نے بھیجے انبیاء و مرسلین انبیاء جب آ چکے دنیا میں کل آئے بن کر مصطفیٰ خط میں رسل انبیاء جب آ چکے دنیا میں کل آئے بن کر مصطفیٰ خط میں رسل خالق کل مصطفیٰ کے واسطے تاجدار حل عطا کے واسطے خالق کل مصطفیٰ کے واسطے تاجدار حل عطا کے واسطے واسطہ اس مان ذوالنورین کا صدقہ یا رب حیدر و حسنین کا واسطہ اس مان ذوالنورین کا صدقہ یا رب حیدر و حسنین کا ملت اسلام پر فرما کرم
نذرانہ حمد پیش کر رہی تھیں ام حبیبہ۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں محمد احمد زبیری کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عن عمارة بن ثعبان ان ابا الطفیل اخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة۔ قال ابو طفیل وانا يومئذ غلام احمل عزم الجزور اذ اقبلت امرأة حتى دنت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ فقالوا هذه امه التي ارضعته۔ حضرت عمارہ بن ثعبان سے روایت ہے کہ ابو طفیل نے انہیں بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جعرانہ میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں لڑکا تھا اور قربانی کے جانوروں کی ہڈیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے۔ رضائی کا مطلب ہے ایک ساتھ دودھ پینا، یا ایسی عورت جس نے 2.5 سال عمر ہونے سے پہلے ایک گھونٹ دودھ پلایا ہو، وہ دودھ پلانے والے کی رضائی ماں کہلاتی ہے۔ مدت رضاعت 2.5 سال قرار دی گئی، یعنی جب کسی لڑکے یا لڑکی نے مدت رضاعت میں کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ عورت اس کی رضائی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے رضائی بہن یا رضائی بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں ان کی رضائی خالائیں بن گئیں۔ اس عورت کا جیٹھ دیور ان بچوں کے رضائی چچا بن گئے۔ ان عورتوں کے شوہروں کی بہنیں ان بچوں کی رضائی پھوپھیاں بن گئیں۔ اس طرح رضائی نانیاں، رضائی بھانجیاں اور رضائی بھتیجیاں بھی حرام ہیں، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی۔ نکاح رضا کے رشتے سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الرضاعۃ تحرم ما يحرم من الولادہ، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے فإنه يحرم من الرضاعۃ ما يحرم من النسب، کہ رضا سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ جب تشریف لاتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھاتے اور اس پر اپنی رضائی ماں کو بٹھاتے۔ ایک رضائی ماں جس نے صرف اپنا دودھ پلایا، اسلام میں اگر اس کا اتنا عظیم مقام ہے تو جو حقیقی ماں ہے اس کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ حضرت مالک بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی سلمہ کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے محمد احمد زبیری۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب سے پاکیزہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہم غم زدوں
کے غم کا مداوا تم ہی تو ہو، ہم غم زدوں کے غم کا مداوا تم ہی تو ہو، فرقت نصیب دل کا سہارا تم ہی تو ہو، فرقت نصیب دل کا سہارا تم ہی تو ہو، کیا کیا لقب حضور کو حق نے عطا کیے، کیا کیا لقب حضور کو حق نے عطا کیے، یاسین تم ہی مزملو، طٰہٰ تم ہی تو ہو، یاسین تم ہی مزملو، طٰہٰ تم ہی تو ہو، محشر میں انبیاء کو بھی ہے جس کی جستجو، محشر میں انبیاء کو بھی ہے جس کی جستجو، اے صاحب شفاعت کبریٰ تم ہی تو ہو، اے صاحب شفاعت کبریٰ تم ہی تو ہو، دامن تمہارا چھوڑ کے جائے تو کس طرف، دامن تمہارا چھوڑ کے جائے تو کس طرف، تائب کا اور کون ہے، آقا تم ہی تو ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے غلام محمد کی آواز میں۔
کلام تھا طائب رضوی کا۔ آئیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو سنتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے ایک شعر میں خانہ کعبہ کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے: دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی کہ مکہ مکرمہ میں تعمیر بیت اللہ کا اہم ترین واقعہ رونما ہوتا ہے۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کو خاصی مدت گزر چکی تھی۔ اس دور میں نہ تو اس کی کوئی چھت تھی اور نہ ہی اس کی اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ کچھ چوروں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیت اللہ میں رکھا گیا خزانہ چوری کر لیا۔ عمارت خاصی پرانی اور خستہ حالت ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت اس کے گرنے کا خطرہ تھا اور ضروری تھا کہ اس عمارت کو گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ اصحاب قریش اور زعماء قوم نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پہلی عمارت کو گرانا ضروری تھا کہ بیت اللہ کو گرانے پر عذاب الہی کے ڈر سے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بہرحال قریش کے ولید بن مغیرہ مخزومی سردار نے ہمت کی اور دعا کی: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارا مقصد تیرے گھر کی تعمیر ہے، تخریب نہیں ہے، اور ہماری نیت صاف ہے، اس لیے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس نے کدال سے خانہ کعبہ کے چند پتھر گرائے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ولید پر نہ تو کوئی آفت آئی اور نہ ہی کوئی عذاب۔ ہمت پیدا ہوئی اور سب نے مل کر آگے بڑھتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں تک بیت اللہ کو گرا دیا۔ اہم ترین نقطہ سامعین محترم یہ ہے کہ تعمیر بیت اللہ سے قبل تمام قبائل قریش نے یہ عہد کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کیا جائے گا اور اس کی تعمیر میں بدکار عورت کی کمائی، سود کی رقم، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال اور لوٹا ہوا یا کسی کے حق کی غصب شدہ رقم ہرگز استعمال نہیں کی جائے گی۔ صرف اور صرف حلال کمائی تعمیر بیت اللہ کے اندر لگائی جائے گی۔ چنانچہ تعمیر بیت اللہ میں حصہ لینا بہت بڑی سعادت تھی، اس لیے قریش کے تمام معروف قبائل نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور ہر قبیلے کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ روم کے شہری باقوم نامی ایک معمار کی خدمات تعمیر کے لیے حاصل کی گئیں اور بڑے ہی جوش و خروش سے لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، مالی طور پر بھی اور توانائیوں کے صرف کرنے میں بھی۔ بنو ہاشم نے بھی تعمیر بیت اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمارے رہبر و رہنما دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھوئے اور محنت کی، یہاں تک کہ تعمیر اپنی تکمیل کو پہنچی اور تنصیب حجر اسود کا مرحلہ آیا جو کہ نہایت ہی مبارک اور فضیلت والا جنتی پتھر ہے۔ اس کو اپنے مقررہ مقام پر نصب کرنے کے لیے قریش میں جھگڑا شروع ہو گیا اور ہر کوئی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا اور ان کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ جو بھی حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرے گا تو اس کی عزت و شرف میں اضافہ ہی ہوگا۔ ہر قبیلے اور ان کے سرداروں کی طرف سے تنصیب حجر اسود کے لیے حقیقی حقدار ہونے کے دعوے کی وجہ سے 5 دنوں تک یہ جھگڑا چلتا رہا اور حرم کے اندر تلواروں کے چلنے اور قتل و غارت گری کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ خدا نخواستہ اگر یہ نوبت آ جاتی تو حرم شریف کی حرمت پامال ہو جاتی۔ اسی کشمکش کے دوران قریش کے قبیلہ مخزوم کے سردار ابو امیہ مخزومی نے لڑنے جھگڑنے والوں کو خاموش کراتے ہوئے تجویز پیش کی اور کہا کہ جھگڑا ختم کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حرم کے دروازے سے جو شخص بھی داخل ہوگا اس کو ہم ثالث مان کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ سب نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے اس تجویز سے اتفاق کیا اور سب لوگ بیت اللہ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون حرم میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی کہ سب سے پہلے صادق و امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پر ان سب کی نظر پڑی تو سب خوشی سے سرشار ہو گئے، کہنے لگے ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ تو امین آ گئے ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب ان کے قریب پہنچے تو قریش نے آپ کو ساری بات بتائی اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے درمیان حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ فرما دیں۔ سامعین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست و ذہانت اور دانائی کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی سی چادر لائی جائے۔ تعمیل حکم پر ایک بڑی سی چادر لائی جاتی ہے۔ آپ نے اس کو زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھا، اور پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے والے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو چادر کے کناروں کو پکڑ کر اٹھانے کے لیے اور بیت اللہ شریف کے دروازے تک لے جانے کے لیے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ تمام سردار حجر اسود کو اٹھائے ہوئے اس کے مخصوص مقام پر لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ بڑا ہی عمدہ تھا۔ بڑے بڑے سردار، عقل مند اور زیرک لوگ اس فیصلے پر خوش ہیں اور اس انداز حکمت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قتل و غارت گری سے بچا لیا ہے۔ آپ کی پوری قوم آپ سے خوش ہو کر آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مکہ والوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات کہنا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنی مساجد کی تعمیر کے دوران لگائے جانے والے سرمایے کی پاکیزگی کا خیال ضرور رکھیں اور ہر قسم کا مال بغیر کسی جانچ پڑتال کے جزاک اللہ کہتے ہوئے نہ استعمال کیا کریں، تاکہ تعمیر مساجد کا مقصد پورا ہو اور آنے والوں کو نور ایمانی اور نور ہدایت مل سکے۔ وگرنہ جس قسم کے آج کل حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ مساجد بھری ہوتی ہیں، وعظ و نصیحت بھی ہے، جلسے بھی مختلف موضوعات اور مناسبات کے اعتبار سے منعقد کیے جاتے ہیں، مگر وہ اثر انگیزی سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ سوچنے اور عمل کی دعوت ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ انور۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو احسان کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں، مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں، وہی رحمت کی دنیا ہے نظر میں، مدینہ ہی مدینہ، مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں، وہی رحمت کی دنیا ہے نظر میں، وہی رحمت کی دنیا ہے نظر میں، نگاہوں میں بسا ہے سبز گنبد، نگاہوں میں بسا ہے سبز گنبد، عجب ایک نور پیدا ہے نظر میں، عجب ایک نور پیدا ہے نظر میں، مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں، وہی رحمت کی دنیا ہے نظر میں، درود پاک کا ہے ورد جاری، درود پاک کا ہے ورد جاری، خوشا قسمت وہ روضہ ہے نظر میں، خوشا قسمت وہ روضہ ہے نظر میں، مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں، وہی رحمت کی دنیا ہے نظر میں، خوشا باب السلام باب رحمت، خوشا باب السلام باب رحمت، بتاؤں کیا میں کیا کیا ہے نظر میں، بتاؤں کیا میں کیا کیا ہے نظر میں، مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں، وہی رحمت کی دنیا ہے نظر میں، نگاہوں میں بسا ہے سبز گنبد، عجب ایک نور پیدا ہے نظر میں، درود پاک کا ہے ورد جاری،
خوشا قسمت وہ روزہ ہے نظر میں، حضوری میں جو تھا ایک کیف تاری، حضوری میں جو تھا ایک کیف تاری، وہ عالم اور وہ نقشہ ہے نظر میں، وہ عالم اور وہ نقشہ ہے نظر میں، مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں، وہی رحمتی دنیا ہے نظر میں، گہے گریاں گہے خنداں گہے مست، گہے گریاں گہے خنداں گہے مست، ہر ایک انداز پیدا ہے نظر میں، ہر ایک انداز پیدا، حضوری میں جو تھا ایک کیف تاری، وہ عالم اور وہ نقشہ ہے نظر میں، گہے گریاں گہے خنداں گہے مست، ہر ایک انداز پیدا ہے نظر میں، کہا بہزاد نے یہ بے خودی میں، کہا بہزاد نے یہ بے خودی میں، محبت تیرا کعبہ ہے نظر میں، محبت تیرا کعبہ ہے نظر میں، مدینہ ہی مدینہ ہے نظر میں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے بہزاد لکھنوی، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے منڈی بہاؤدین سے جناب زمرد صاحب نے۔ آپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دے، کیا اس پر بھی میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا لازم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ دین اسلام نے احترام انسانیت کے جو اطوار و اقدار سکھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فوت شدہ انسان کو غسل دے کر اور صاف ستھرا لباس پہنا کر دنیا سے رخصت کریں، تاکہ وہ اللہ سے ملاقات اور فرشتوں سے گفتگو کے وقت پاک صاف ہو اور صاف ستھرے نظر آ جائے، اور لباس بھی اس انسان کا پاک ہو اور صاف ہو۔ میت کے لیے یہ غسل وغیرہ کی جو خدمت ہے، یہ خدمت انجام دینا بہت بڑی نیکی ہے، اور احادیث میں اس کی فضیلت بھی وارد ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اور اسے کفن پہنائے، خوشبو لگائے، پھر اسے کندھا دے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور میت کے راز چھپائے رکھے، وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف یوں نکلتا ہے جس طرح وہ اس دن دنیا میں آیا ہو اور آج ہی وہ پیدا ہوا ہو۔ اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تلقین اور جو اہتمام کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان میت کو غسل دیتے ہوئے ان تمام امور کا خیال رکھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ستر پوشی کا خیال رکھے، اور اسی طرح اس میت سے اگر کوئی غیر پسندیدہ چیز اگر نظر آ جائے تو وہ اس پر پردہ ڈالے اور پھر افشا وہ نہ کرتے پھرے۔ لہذا غسل دینے والے کے متعلق جہاں تک یہ یعنی سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کیا غسل دینے والا بھی غسل کرے گا، تو یہ حکم پہلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات میں سے، اوامر میں سے تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے بعد میں منسوخ کر دیا۔ ابتداء اسلام میں تو اور بھی بہت سی چیزیں موجود تھی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منسوخ قرار دے دیا۔ جس طرح آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو واجب ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بعد میں منسوخ کر دیا۔ اسی طرح غسل میت کے حوالے سے بھی، غسل دینے والے کے حوالے سے بھی مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیس علیکم فی غسل میتکم غسل
اذا اغتسلتموه فإن میتکم لیس بنجس فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، بس وضو کرنا، ہاتھ دھونا ہی کافی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا واقعہ یہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک میت کو غسل دیا اور گھر آ کر انہوں نے غسل کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے صرف گرمی کی وجہ سے غسل کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ میت کو میں نے غسل دیا، کیونکہ میت مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا، اگر وہ پلید اور نجس ہوتا تو میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات اور بہت سے حدیث صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ میت کو غسل دینے والا اگر غسل اپنے طور پہ صفائی کے لیے یا نظافت کے لیے یا گرمی کی وجہ سے اگر وہ غسل کرنا چاہے تو وہ غسل کرے، ورنہ یہ پہلے حکم تو تھا کہ میت کو غسل کرنے والا غسل کرے اور کندھا دینے والا جو ہے وہ وضو کرے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو اسے اٹھائے اور کندھا دے وہ وضو کرے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی بعض روایات جن میں سے کچھ کا یہاں تذکرہ ہوا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل اور آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی ان کے ہر طرح کوشش ہوتی تھی، تو ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ کوئی غسل کرتے تھے کوئی نہیں کرتے تھے، تو پھر اس پر واجب نہیں ہے۔ البتہ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا وہ گرمی کی وجہ سے تھا، اگر ایسی صورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین حنیف پر کم حق و ایمان لانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قلم سے پھول کھلیں، قلم سے پھول کھلیں، نطق درفشاں ٹھہرے، قلم سے پھول کھلیں، نطق درفشاں ٹھہرے، وہاں چلا ہوں جہاں گردش زمان ٹھہرے، وہاں چلا ہوں جہاں گردش زمان ٹھہرے، وہ آستاں کے ارادت سے میرو ماہ جھکیں، وہ آستاں کے ارادت سے میرو ماہ جھکیں، وہ خاک پاک کے ہر ذرہ کہکشاں ٹھہری، وہ خاک پاک کے، وہ خاک پاک کے ہر ذرہ کہکشاں
ٹھہری ہوائے کوچائے محبوب شکریہ تیرا، ہوائے کوچائے محبوب شکریہ تیرا، تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہری، تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہری، سلام ان پہ جو ہم بے کسوں کی منزل ہیں، سلام ان پہ جو ہم بے کسوں کی منزل ہیں، ہم ان پہ کہ جو میرے کارواں ٹھہری، سلام ان پہ کہ جو میرے کارواں ٹھہری، ازل کے دن سے مشیت کی مصلحت تھی یہی، ازل کے دن سے مشیت کی مصلحت تھی یہی کہ خاک طیبہ محمد کا آستان ٹھہری۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے نذیر حسین نظامی کی آواز میں۔ کلام تھا شورش کاشمیری کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی 152 تا 153 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا محمد یوسف خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول اور انصاف کے ساتھ پورا ادا کرنا۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے، تم اسی پر چلنا،
اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ تعالیٰ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گزشتہ درس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت نے 5 ممنوعہ چیزوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اب آج کی تلاوت کردہ ان 2 آیات میں بھی اللہ رب العزت نے مزید 5 اور محرمات یعنی ممنوعہ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں یتیم، نابالغ بچوں کے ولی اور ان کی تربیت کرنے والوں کو خطاب ہے کہ وہ ان کے مال کو ایک آگ سمجھیں اور ناجائز طور پر اس کے کھانے اور لینے کے پاس نہ جائیں، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر ظلماً کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ البتہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کر اس کو بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ عام طور پر نہ ہو، یہ طریقہ اچھا ہے اور ضروری بھی ہے۔ یتیموں کے سرپرستوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت میں مال یتیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی حد بتا دی گئی کہ کب تک یتیم کے مال کی نگرانی کرنی ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ تو اب ولی کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، اب اس کا مال جب وہ سمجھدار ہو گیا ہے تو اس کا مال اس کو سپرد کر دیا جائے۔ یہاں لفظ اشدہ کے اصلی معنی قوت کے ہیں اور اس کی ابتدا جمہور علماء کے نزدیک بالغ ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ جس وقت بچے میں آثار بلوغ پائے جائیں یعنی اس کی عمر 15 سال کی پوری ہو جائے، اس وقت اس کو شرعاً بالغ قرار دیا جائے گا۔ البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر صلاحیت دیکھی جائے تو بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، اور اگر ابھی یہ صلاحیت ابھی موجود نہیں ہے تو 25 سال کی عمر تک مال کی حفاظت ولی کے ذمے ہے۔ اس درمیان جس وقت بھی اس مال کی حفاظت اور کاروبار وغیرہ کی لیاقت اس بچے میں پیدا ہو جائے تو مال اس کو دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ یتیم بیچارہ مجنون یعنی ذہنی طور پر مریض نہ ہو اور ایسی صورت میں یا کسی اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو یہ مال سپرد کر دینا چاہیے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں جو دوسری چیز حرام فرمائی وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ انصاف کا یہ مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے۔ چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شدید حرام قرار دیا ہے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کے لیے سورۃ المطففین 30ویں پارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ناپ تول میں یہ وہ کام ہیں جن میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کے ذریعے تباہ ہو چکی ہیں، تم اس میں پوری احتیاط سے کام لو۔ ناپ تول میں کمی کو قرآن مجید میں تطفیف کہا گیا، جس میں سورۃ المطففین میں کہا گیا ویل للمطففین۔ تطفین جو ہے وہ عربی میں صرف کم ناپنے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کسی کے ذمے دوسرے کا جو حق ہے اس میں کمی کرنا بھی یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا یا کام میں کوتاہی کرتا ہے، وہ کسی بھی درجے کا ملازم ہو تو وہ بھی مطففین میں داخل ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم عدل و انصاف کا ہے اور اس کے خلاف کرنا حرام ہے، چنانچہ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی جب تم بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار ہی ہو۔ اس جگہ کسی خاص بات کا ذکر نہیں، اس لیے مفسرین کے نزدیک ہر قسم کی بات کو شامل ہے، خواہ وہ بات کسی معاملے کی گواہی ہو
یا حاکم کی طرف سے فیصلہ ہو یا آپس میں مختلف قسم کے فیصلے یا گفتگو ہو، ان سب میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر حال میں بات کرتے ہوئے حق اور انصاف کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی مقدمے کی گواہی ہو یا فیصلہ ہو، حق و انصاف قائم رکھنے میں اپنی طرف سے کسی لفظ کی کمی بیشی کیے بغیر جتنا معلوم ہو صاف صاف کہہ دے۔ اس کی فکر نہ کرے کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچے گا، کسی کو نقصان۔ اسی طرح فیصلہ کرتے ہوئے گواہوں کو شرعی اصولوں پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا حکم یہ دیا کہ عہد شکنی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو ازل میں ہر انسان سے لیا گیا، جس میں سب انسانوں سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، بلا شبہ آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص عہد جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مواقع میں فرمایا گیا، جیسے سورہ انعام کی ان آیات میں بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح عہد میں منت ماننا، نظر ماننا یہ بھی داخل ہوگا کہ منت اگر مانے تو اسے پوری کریں۔ اور ایک انسان اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اس کو اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا یوفون بالنذر، یعنی اللہ کے نیک بندے اپنی منتوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، تم اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت میں لفظ ھذا کا اشارہ دین اسلام یا قرآن حکیم کی طرف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ انعام کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس میں پورے اصول اسلام، توحید، رسالت اور احکام شرعیہ کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم میں موجود تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کے سیرت طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 152 تا 153 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد یوسف خان۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر و محتاج ہے، تو قوی ہے اور ہم سب کمزور و ضعیف ہے، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور تقوی کے طالب ہیں، ہمیں عفت و استغنا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین و ایمان سنوار دے اور اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے کہ اس میں ہماری زندگانی ہے، اور ہماری آخرت بنا دے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے ہر نیکی اور بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت پانے کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمیں معاشرے کے لیے مفید فرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اسے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دے، اور ہم سب کو اس کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔